کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے چاہنے سے کچھ ہوتا ہے یا نہیں؟ ایک نقطہ نظر قرآن و حدیث کا ہے اور ایک نقطہ نظر دین کے بعض نام نہاد ٹھیکیداروں کا ہے۔ ان کا خیال یہ ہے کہ نبی کے چاہنے سے کچھ نہیں ہوتا، حالانکہ ایسا نہیں ہے۔ اللہ کریم جل شانہ نے نبی کریم علیہ السلام کو اس شان و مقام و مرتبے سے نوازا کہ جب وہ چاہتے ہیں تو اللہ پاک ان کی چاہت کو درجہ قبول عطا فرماتا ہے، اور اللہ پاک ویسے کرتا ہے جیسے وہ چاہتے ہیں۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ میں دیکھتی ہوں کہ اللہ پاک آپ کی خواہشات کی تکمیل میں جلدی فرماتے ہیں۔ نبی کریم علیہ السلام مصروف نماز تھے، دوران نماز خیال آیا، خواہش پیدا ہوئی کہ خانہ کعبہ قبلہ بن جائے اور بیت المقدس سے ہم پھر کر خانہ کعبہ کی طرف نماز ادا کرنے لگ جائیں۔ اللہ پاک نے حضور کی اس خواہش کی تکمیل میں اس قدر جلدی فرمائی کہ نماز مکمل ہونے نہ دی۔ دوران نماز حکم نازل ہوا، فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ، اپنا رخ انور مسجد حرام کی طرف پھیریے۔ آدھی نماز مسجد اقصیٰ کی طرف ہو چکی تھی اور باقی آدھی نماز مسجد حرام کی طرف ادا کی گئی۔ نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا، لو شئت لسارت معی جبال الذہب، اگر میں چاہتا، میری خواہش ہوتی تو میں جہاں جاتا میرے ساتھ سونے کے پہاڑ چلتے۔ میری چاہت، میری رضا اتنی بارگاہ رب میں قابل و مقبول ہے کہ میں چاہوں پہاڑ بھی سونے کے میرے ساتھ چل نکلیں۔ نبی کریم علیہ السلام نے مبارک انگلی اٹھائی تو چاند کے 2 ٹکڑے ہو گئے۔ قرآن کہتا ہے، اقتربت الساعۃ وانشق القمر، قیامت قریب آ گئی اور چاند شق ہو گیا۔ اگر ہم نبی کریم علیہ السلام کی مبارک دعاؤں کا تذکرہ کریں تو کون سی دعا ہے جو مصطفیٰ کریم کی قبول نہ ہوئی ہو؟ حضور کے مبارک ہاتھ بارگاہ الہی میں اٹھتے ہیں، بس اس کی دیر ہوتی اللہ پاک شرف قبول سے نوازتا ہے۔ حدیبیہ کے مقام پہ نبی کریم علیہ السلام نے پانی کے برتن میں دست اقدس رکھا، ہاتھ کے مبارک 5 انگلیوں سے پانی کے 5 چشمے جاری ہو گئے اور اتنا پانی بہا، اتنا پانی نکلا کہ 1500 صحابہ کرام کو وہ پانی کافی ہوا۔ جس نے پینا تھا پی لیا، جس نے جانوروں کو پلانا تھا پلا لیا، اور جس نے وضو کرنا تھا کر لیا، جس نے کپڑا دھونا تھا دھو لیا، جس نے برتن دھونا تھا دھو لیے، جس نے جس کام کے لیے پانی کو استعمال کرنا تھا 1500 صحابہ کرام کو وہ پانی کافی ہوا۔ یہ عقائد عالم کی خواہش کی تکمیل نہیں تو اور کیا ہے؟ یہ سوچ انتہائی غلط ہے کہ نبی یا رسول کے چاہنے سے کچھ نہیں ہوتا۔ یہ بھونڈی سوچ کسی منافق کی ہو سکتی ہے، دین کے غدار کی ہو سکتی ہے، مسلمان کی نہیں ہو سکتی۔ اللہ کے محبوب کے چاہنے سے وہ کچھ ہوتا ہے کہ انسان کی عقل دنگ رہ جاتی ہے۔